السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات گرامی قدر، آج کے درس کا عنوان ہے دعا کی قبولیت کے خاص اوقات و حالات۔ حضرات، حدیث شریف میں آتا ہے کہ دعا ہر وقت قبول ہو سکتی ہے اور ہر وقت قبولیت کی امید ہے، مگر جو اوقات یہاں بیان کیے جا رہے ہیں ان میں مقبول ہونے کی امید بہت زیادہ ہے، اس لیے ان وقتوں کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ ان میں سے ایک ہے شب قدر۔ رمضان المبارک کے اخیر عشرے کی طاق راتیں، یعنی 21، 23، 25، 27، 29، اور ان میں بھی سب سے زیادہ 27ویں رات زیادہ قابل اہتمام ہے۔ یوم عرفہ حج کا دن۔ رمضان المبارک کے تمام دن اور راتیں برکات و خیرات کے ساتھ خاص ہے، سب میں دعا قبول کی جاتی ہے۔ اس کے بعد ہے جمعے کی رات، شب جمعہ، اور جمعے کا دن۔ اسی طریقے سے ہر رات، اس کے ابتدائی تہائی رات، آخری تہائی رات کا حصہ، آدھی رات، سحر کا وقت۔ اور ایک انسان جب سوتا ہے رات میں تو یقیناً اس کی آنکھ کھلتی ہے درمیان میں، تو ہمارے خانقاہ بوڑھے کے بزرگوں کا یہ مجرب عمل ہے کہ جس وقت آنکھ کھلے تو یہ کہے انسان، چاہے وہ مرد ہو، عورت ہو، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، کہ یا اللہ مجھے اپنی پسند کا بنا لے، تو اللہ تعالیٰ یقیناً اس کو سیدھی راہ پر لاتے ہیں اور اس کی دنیا بھی اچھی ہو جاتی ہے اور آخرت بھی اچھی ہونے کی مکمل امید ہے۔ ایسے ہی ساعت جمعہ، یعنی جمعے کا وقت۔ احادیث صحیحہ میں یہ ہے کہ جمعے کے روز ایک وقت، یعنی ایک گھڑی ایسی آتی ہے کہ اس میں جو دعا کی جائے قبول ہوتی ہے، مگر اس گھڑی کی تعیین میں روایات اور اقوال علماء بہت ہیں، اور محققین کے نزدیک فیصلہ یہ ہے کہ یہ گھڑی جمعے کے دن دائر و سائر رہتی ہے، یعنی کبھی کسی وقت میں اور کبھی کسی وقت میں آتی ہے، مگر تمام اوقات میں سے زیادہ روایات اور اقوال صحابہ و تابعین میں سے دو وقتوں کو ترجیح ثابت ہوتی ہے۔ نمبر 1، جس وقت سے امام خطبے کے لیے بیٹھے نماز سے فارغ ہونے تک، فائدہ، مگر درمیان خطبہ میں، یعنی ایک طرف تو خطبہ ہو رہا ہے، اس کے دوران دعا زبان سے نہ کرے کیونکہ ممنوع ہے، یعنی منع ہے، بلکہ دل میں دعا مانگے، یا خطبے میں جو دعائیں خطیب کرتا ہے، خطبہ دینے والا کرتا ہے، ان پر دل میں آمین کہتا جائے۔ اور دوسرا وقت جمعے کے روز عصر کے بعد سے غروب آفتاب تک ہے۔ فائدہ، اس لیے صاحب حاجت یعنی ضرورت مند کو چاہیے کہ دونوں وقتوں کو دعا میں مشغول رکھے، کہ اتنی بڑی نعمت کے مقابلے میں دونوں وقت تھوڑی دیر مشغول رہنا کوئی مشکل چیز نہیں ہے۔ دونوں وقت کون سے؟ ایک تو جس وقت امام خطبے کے لیے ممبر کی طرف جائے اور نماز پوری ہونے تک، اور دوسرا وقت عصر سے مغرب تک۔ اور جہاں تک دعا کے قبول ہونے کے خاص حالات کا تعلق ہے تو وہ بھی سماعت فرمائیں۔ حضرات، جس طرح مخصوص اوقات مقبولیت دعا میں اثر رکھتے ہیں، اسی طرح انسان کے بعد حالات کو بھی اللہ تعالیٰ نے مقبولیت دعا کے لیے، دعا کی قبولیت کے لیے خاص فرمایا۔ جن میں کوئی دعا رد نہیں کی جاتی وہ حالات یہ ہیں: اذان کے وقت، اذان اور اقامت کے درمیان حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کے بعد اس شخص کے لیے جو کسی مصیبت میں گرفتار ہو، اس وقت دعا کرنا بہت مجرب و مفید ہے۔ ہمارے والد محترم نے تو یہاں تک فرمایا کہ اگر کسی انسان کو
اگر نہیں بلکہ مسلمان کے دل میں یہ بات ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے گھر جائے، بیت اللہ کی زیارت کرے، حج کرے، عمرہ کرے، تو اس کو چاہیے کہ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے بعد تلبیہ پڑھا کرے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ وہاں کی حاضری مقدر فرما دیتے ہیں۔ ایسے ہی فرض نمازوں کے بعد بھی دعا قبول ہوتی ہے اور سجدے کی حالت میں، لیکن یاد رکھیں یہ سجدے کی حالت جب ہم فرائض نماز ادا کر رہے ہوں، پڑھ رہے ہوں، اس وقت نہ ہم دعاؤں کا اہتمام اس میں کریں، نوافل میں کریں۔ ایسے ہی قرآن کریم کی تلاوت کے بعد اور خاص طور سے جب ہم کیا کر رہے ہوں، قرآن کریم مکمل کر رہے ہوں، اور اس میں بھی جس نے پڑھا ہے وہ دعا کرے اور یا دعا کرائے اور سننے والے آمین کہیں۔ ایسے ہی آب زمزم پینے کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، اور میت کے پاس حاضر ہوتے وقت، یعنی جو شخص نزع کی حالت میں ہو، یعنی اس کی جان نکل رہی ہو، وہ دنیا سے رخصت ہو رہا ہو، تو اس کے پاس آنے کے وقت بھی جو انسان دعا کرے گا اللہ قبول فرمائیں گے۔ ایسے مرغ کی آواز کرنے کے وقت، جب مرغ جس کو ہم کہتے ہیں اذان دے رہا ہے وہ آواز نکالتا ہوتا ہے، اس وقت بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ مسلمانوں کے اجتماع کے وقت، دینی جو اجتماع ہوتے ہیں اس وقت، ایسے ہی ذکر کی مجالس میں دعا قبول ہوتی ہے، اور امام کے ولضالین کہنے کے وقت اس موقع پر دعا سے مراد صرف آمین کہنا ہے، دوسری دعائیں نہ پڑھی جائیں۔ اقامت نماز کے وقت، جب نماز کھڑی ہو رہی ہو اس وقت، لیکن آپ کہیں گے اس وقت کیسے کریں گے؟ مطلب یہ کہ دل ہی دل کے اندر کیا کی جائے؟ دعا کی جائے۔ اور بارش کے وقت بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الام کے اندر تحریر ہے، حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے بہت سے صحابہ و تابعین کا یہ عمل سنا ہے کہ بارش کے وقت خصوصیت سے دعا مانگتے تھے، اور بیت اللہ پر، اللہ کے گھر پر جب نظر پڑے اس وقت بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ اور سورہ انعام کی آیت کریمہ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ، اس کے اندر دونوں میں اس میں اللہ کے درمیان جو دعا کی جائے وہ بھی قبول ہوتی ہے۔ امام جزری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہم نے اس کا بارہا تجربہ کیا ہے اور بہت سے علماء سے اس کا مجرب ہونا مقبول ہے۔ یعنی کیا کریں، یہ جو آیت پڑھی گئی ہے اس میں دو جگہ لفظ اللہ ہے، تو ان دونوں لفظ اللہ کے درمیان دعا مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔